کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک بہترین فلم یا ڈرامے کا اسکرپٹ کیسا ہوتا ہے؟ ہر سین، ہر ڈائلاگ، ہر تاثر، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے تاکہ 40 یا 50 منٹ میں ایک پوری کہانی بیان کی جا سکے۔ یہ تو بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا ہی اسکرپٹ ہے، لیکن یہ کسی فلم کا نہیں بلکہ ایک کامیاب کلاس روم کا ہے۔ یہ واقعی ایک اسکرپٹ ہی ہے۔ ہمارے پاس اردو پڑھانے کے لیے تیار کردہ ایک منصوبہ سبق یعنی لیسن پلان کا مکمل خاکہ موجود ہے۔ یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو ایک استاد کلاس میں جانے سے پہلے تیار کرتا ہے، مطلب ہر لمحے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اور آج ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ اس خاکے میں کیا لکھا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے اسے سمجھنا ہے۔ یہ جاننا کہ ایک استاد کس طرح صرف 40 منٹ میں معلومات دینے سے آگے بڑھ کر سوچنے کا ایک پورا عمل ڈیزائن کرتا ہے۔ جی، تو آئیے اس تعلیمی حکمت عملی کے اسکرپٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر اسکرپٹ کی طرح اس کی شروعات بھی کچھ بنیادی معلومات سے ہوتی ہے۔ کس کا لکھا ہوا ہے، کس کے لیے ہے، کب پیش کیا جائے گا۔ منصوبے کے اوپری حصے میں یہی سب درج ہے: استاد کا نام، کلاس، تاریخ اور عنوان وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ تو انتظامی چیزیں ہیں، مطلب ریکارڈ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے مقاصد کا ذکر ہے، اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عمومی اور خصوصی۔ یہ تقسیم کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، یہیں سے تدریس کی اصل سائنس شروع ہوتی ہے۔ عمومی مقاصد یا جنرل آبجیکٹیوز وہ بڑے خواب ہیں، وہ منزل جو شاید 1 سال یا کئی سالوں میں حاصل ہو۔ اچھا۔ جیسے طلباء کے دل میں اردو ادب سے محبت پیدا کرنا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے جو ایک دن میں پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح سے ادارے کا ویژن ہے۔ اچھا، تو یہ لانگ ٹرم گولز ہیں، اور خصوصی مقاصد پھر اس دن کے اس ایک 40 منٹ کے پیریڈ کے اہداف ہوں گے۔ بالکل، خصوصی مقاصد یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز وہ چھوٹے قابل پیمائش اہداف ہیں جنہیں اس ایک کلاس کے اختتام پر حاصل کرنا ہے۔ جیسے طلبہ اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی بتا سکیں گے۔ یا وہ اس میں معرفہ کی تعریف اور مثالیں دے سکیں گے۔ جی، یہ وہ چیک پوائنٹس ہیں جن سے گزر کر ہی اس بڑی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خاکے میں خصوصی مقاصد کو بھی مزید کئی سطحوں میں توڑا گیا ہے: معلومات، تفہیم، اطلاق، تجزیہ، رویہ اور تخلیق۔ یہ تو سیدھا سیدھا کام نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی سوچ کو قدم بقدم تعمیر کیا جا رہا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف معلومات دینے کا نام نہیں ہے، یہ دراصل مشہور ماہر تعلیم بینجامن بلوم کی تھیوری پر مبنی ہے، جسے بلومز ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا مقصد ہی سیکھنے کے عمل کو رٹا لگانے سے نکال کر تنقیدی سوچ کی طرف لے جانا ہے۔ پہلا قدم ہے معلومات، یعنی کیا طلبہ حقائق کو یاد کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا قدم تفہیم ہے، یعنی کیا وہ ان حقائق کو سمجھ بھی سکتے ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ جی۔ اور پھر آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، اطلاق، یعنی ایپلیکیشن۔ جو کچھ سیکھا ہے، کیا اسے کسی نئی صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ صحیح۔ اگر صرف تعریفیں رٹ لیں لیکن عبارت میں سے اسم تلاش نہ کر سکے تو سیکھنا ادھورا رہ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم کاغذ سے نکل کر عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ مجھے یہاں تجزیہ، رویہ اور تخلیق جیسے الفاظ بہت متاثر کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اونچے درجے کے مقاصد ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک کلاس میں حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ خاص طور پر رویہ تبدیل کرنا، یہ کچھ زیادہ امید نہیں لگا لی گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ رویہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 40 منٹ میں کوئی بچہ مکمل طور پر بدل جائے گا، ہرگز نہیں۔ تو پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا سبق نے اس کے اندر کوئی مثبت سوچ پیدا کی، جیسے حب الوطنی پر ایک نظم پڑھ کر کیا اس کے دل میں ملک کے لیے محبت کا جذبہ تھوڑا سا بھی بیدار ہوا؟ اچھا، یعنی ایک چھوٹی سی چنگاری پیدا کرنا۔ بالکل۔ اور تخلیق کا مطلب ہے کہ کیا وہ سیکھی ہوئی معلومات کی بنیاد پر کچھ نیا بنا سکتا ہے، جیسے کہانی کے مرکزی خیال کو استعمال کرتے ہوئے 2 نئے جملے لکھنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو بڑی تبدیلی کی بنیاد بنتے ہیں۔ زبردست۔ تو ایک بار جب یہ طے ہو گیا کہ منزل کیا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے راستے میں کون کون سے سنگ میل آئیں گے، تو پھر سفر کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ خاکے کا اگلا حصہ اسی تیاری کے بارے میں ہے۔
اسے ہم سٹیج کی تیاری کہہ سکتے ہیں۔ تدریسی اشیاء یا ٹیچنگ ایڈز وہ پراپس ہیں جو استاد اپنی پرفارمنس کو جاندار بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ جیسے کوئی تصویر، کوئی چارٹ یا شاید کوئی چھوٹی سی ویڈیو۔ جی، ان کا مقصد خشک موضوع میں جان ڈالنا ہوتا ہے۔ اور تدریسی طریقہ کار پھر اس کی ڈائریکشن ہوگی کہ یہ سین کیسے فلمایا جائے گا، مطلب کیا یہ ایک لیکچر ہوگا یا ایک انٹریکٹیو سیشن جس میں سوال و جواب ہوں گے۔ ہے جیسے کوئی ڈاکٹر علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کی ہسٹری پوچھتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ جی، استاد یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ طلبہ اس موضوع کے بارے میں پہلے سے کیا جانتے ہیں یا کیا غلط فہمیاں رکھتے ہیں، تاکہ وہ سبق کو وہیں سے شروع کر سکے جہاں طلبہ پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ایک پل بنانے جیسا ہے، اور شاید اسی پل کا نام تمہید یا انٹروڈکشن ہے۔ بالکل۔ ہمارے خاکے میں اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹیبل ہے جس میں استاد کے سوالات اور طلبہ کے متوقع جوابات تک لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے وارم اپ ہے۔ جی، یہ تمہید دراصل سامعین کی توجہ کھینچنے والا ابتدائی منظر ہے۔ اس کا مقصد طلبہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا اور ان کے پرانے علم کو نئے سبق سے جوڑنا ہے۔ جب یہ ماحول بن جاتا ہے، تجسس پیدا ہو جاتا ہے، تب آخر میں موضوع کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک ڈرامائی انداز میں کہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، ہے نا؟ تو اب سٹیج تیار ہے، اداکار تیار ہیں اور سامعین کی توجہ حاصل کر لی گئی ہے۔ اب شو شروع ہوتا ہے، یعنی سبق کا سب سے اہم حصہ، پیشکش یا پریزنٹیشن۔ بلا شبہ اسے خاکے میں سبق کا دل کہا گیا ہے اور اس کی ساخت بہت شاندار ہے۔ 4 کالم ہے: تدریسی نکات، معلم کا طرز عمل، طلبہ کا طرز عمل اور تختہ تحریر کا کام۔ یعنی کیا پڑھانا ہے، استاد کیا کرے گا، طلبہ کیا کریں گے اور بورڈ پر کیا لکھا جائے گا۔ یہ تو ایک ایک منٹ کی کوریوگرافی لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نثر، نظم اور قواعد کو پیش کرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آئیے پہلے نثر یعنی پروز کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہلا قدم ہے مثالی بلند خوانی۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ پورے سبق کی بنیاد ہے۔ جب استاد خود صحیح تلفظ، اتار چڑھاؤ اور تاثرات کے ساتھ متن پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس متن میں چھپے ہوئے جذبات کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ طلباء کو دکھاتا ہے کہ اس کہانی کو محسوس کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک نمونہ قائم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تقلیدی بلند خوانی میں طلبہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا پہلے استاد نے راستہ دکھایا، اب بچے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، پھر ہے مشکل الفاظ کے معنی اخذ کرنا۔ یہاں اخذ کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بتانے کا نہیں۔ اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ بہت گہری حکمت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ استاد بورڈ پر 10 الفاظ لکھے اور ان کے معنی لکھوا دے۔ یہ رٹا ہے۔ جو ہم سب نے کیا ہے۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ طلباء سے کہے، اس جملے کو پڑھو اور اندازہ لگاؤ کہ یہاں اس لفظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی سوچ کو متحرک کرتا ہے۔ وہ خود معنی تک پہنچتے ہیں۔ یہ علم کی دریافت ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ایک میں آپ علم دے رہے ہیں، دوسرے میں آپ انہیں علم تک پہنچنے کا راستہ سکھا رہے ہیں۔ وسیع ادبی تناظر میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب اگر نظم کی بات کریں تو وہاں پیشکش کیسے بدلتی ہے؟ نظم جذبات اور موسیقی کا امتزاج ہے، تو یہاں مثالی بلند خوانی کی جگہ مثالی نظم خوانی آ جاتی ہے۔ اب استاد صرف صحیح نہیں پڑھے گا بلکہ ترنم، آہنگ اور لے کے ساتھ پڑھے گا۔ وہ نظم کے اندر کی موسیقی کو باہر لائے گا۔ اور پھر سب سے اہم حصہ تشریح کا آتا ہے۔ یہاں صرف لفظی معنی کافی نہیں ہوتے ہیں نا؟ بالکل نہیں۔ تشریح میں شاعر کے پیغام کی گہرائی میں اترا جاتا ہے۔ استعارے، تشبیہات اور ان کے پیچھے چھپے مفہوم کو کھولا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے جیسا عمل ہے۔ یعنی سطروں کے درمیان پڑھنا سکھانا۔ جی، اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال بیان کیا جاتا ہے اور شاعر کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ فرق بہت واضح اور منطقی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے ٹیکنیکل حصے پر، قواعد یعنی گرامر۔ یہاں 2 طریقوں کا ذکر ہے، استقرائی اور استخراجی۔ یہ 2 مختلف فلسفے لگتے ہیں۔ یہ واقعی 2 مختلف فلسفے ہیں۔ استخراجی یا ڈیڈکٹیو طریقہ روایتی طریقہ ہے۔ یہ اسم کی تعریف ہے، اسے یاد کر لو۔ اب یہ 10 مثالیں دیکھو۔
یہ اوپر سے نیچے آنے والا طریقہ ہے، پہلے اصول پھر مثالیں۔ اور استقرائی یا انڈکٹیو طریقہ اس کے بالکل الٹ ہوگا۔ جی، استقرائی طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں استاد پہلے بورڈ پر 10 یا 15 مثالیں لگتا ہے، جیسے اکرم، لاہور، قرآن۔ پھر وہ طلبہ سے پوچھتا ہے کہ ان تمام الفاظ میں کیا چیز مشترک ہے۔ اچھا، طلبہ غور کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب خاص نام ہے۔ تب استاد ان کی مدد سے تعریف بناتا ہے۔ تو ایک طریقے میں استاد جواب دیتا ہے اور دوسرے میں طلبہ کو جواب تلاش کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ تو شارلوک ہومز والا طریقہ ہے، سراغوں سے نتیجے تک پہنچنا۔ کیا خوب کہا ہے! میرے خیال میں اس طرح سیکھا ہوا اصول زیادہ دیر تک یاد رہتا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ یہ ان کی اپنی دریافت ہوتی ہے، لیکن دونوں طریقوں کی اپنی جگہ ہے۔ کبھی کبھی پیچیدہ اصولوں کے لیے استخراجی طریقہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور قواعد کے آخر میں مشق کا مرحلہ لازمی ہے۔ صحیح، مشق کے بغیر قواعد صرف تھیوری ہیں۔ جی، تو پیشکش مکمل ہوئی، کہانی سنا دی، نظم گا دی اور اصول سمجھا دیے، لیکن کیا کلاس یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا فلم کا صرف کلائمیکس دکھا کر تھیٹر سے باہر بھیج دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایک اختتام ہوتا ہے۔ اور سیکھنے کے عمل میں یہ اختتام بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ جانچنے کا وقت ہے کہ جو مقاصد شروع میں طے کیے گئے تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں۔ اس کے لیے پہلا قدم ہے تفہیمی سوالات۔ یعنی فوری فیڈ بیک۔ جی، سبق ختم ہوتے ہی چند سوالات پوچھ کر یہ دیکھنا کہ بنیادی باتیں سمجھ آئیں یا نہیں۔ اس کے بعد ہے اعادہ سبق یعنی ریکیپچولیشن، یعنی پورے سبق کا خلاصہ چند منٹوں میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی توجہ شاید درمیان میں کہیں بھٹک گئی ہو، یا ان نکات کو پکا کرنے کے لیے جو سب سے اہم تھے۔ پھر آتا ہے تعین قدر یعنی ایویلویشن۔ یہ تفہیمی سوالات سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، تعین قدر میں استاد ان مخصوص مقاصد کو جانچتا ہے جو اس نے شروع میں طے کیے تھے۔ اگر مقصد تھا کہ طلباء اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ میں فرق کر سکیں گے، تو وہ انہیں ایک پیراگراف دے کر ایسا کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ یہ اصل امتحان ہے کہ سبق کامیاب ہوا یا نہیں۔ اچھا، یہ زیادہ عملی ہے۔ ہاں، اور پھر آتا ہے سب کا جانا پہچانا حصہ، گھر کا کام یا ہوم ورک۔ لیکن ایک اچھا ہوم ورک کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مؤثر گھر کا کام وہ ہوتا ہے جو کلاس میں سیکھی گئی مہارت کو مزید آگے بڑھائے، وہ تخلیقی ہو اور طلباء کو سوچنے پر مجبور کرے، وہ سبق کا تسلسل ہو، بوجھ نہ بنے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک بہت اہم قدم ہے تختہ تحریر کا خلاصہ، یعنی کلاس ختم ہونے سے پہلے بورڈ پر لکھے تمام اہم نکات کو ایک منظم شکل دینا تاکہ طلباء اسے اپنی کاپیوں میں اتار سکیں۔ ایک ریفرنس نوٹ کے طور پر۔ بالکل۔ اس خاکے کے بالکل آخر میں نگراں کی رائے اور دستخط کی جگہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف استاد کی اپنی ڈائری نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں فیڈ بیک اور بہتری کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ جی، یہ اکثر اساتذہ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، جہاں ایک سینئر استاد یا سپروائزر کلاس کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس منصوبے اور اس کی پیشکش پر اپنی رائے دیتا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ ترقی کا ایک لازمی جز ہے۔ تو یہ تھا ایک جامع لیسن پلان کا خاکہ۔ جب ہم اس پورے ڈھانچے کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض ایک کاغذی کارروائی نہیں ہے، یہ تدریس کے پیچھے موجود ایک گہری سوچ، ایک فلسفہ ہے۔ صحیح کہا، یہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ کلاس کا ہر لمحہ بامقصد ہو۔ یہ ایک استاد کے لیے کمپاس کی طرح ہے، یہ اسے راستے پر رکھتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا، اور یہ یقینی بناتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچے۔ اس کے بغیر ایک کلاس بکھر سکتی ہے، بے مقصد ہو سکتی ہے۔ جی، یہ ایک کامیاب کلاس کا بلو پرنٹ ہے۔ اس پوری گفتگو سے ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ منصوبہ بندی صرف اسکول کی کلاسوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی نئی زبان، کوئی سافٹ ویئر یا کوئی ہنر۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی کیا ہم اپنے سیکھنے کے عمل کے لیے بھی ایک ایسا ہی ذاتی لیسن پلان بنا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ واضح اہداف مقرر کرنا کہ ایک ہفتے میں کیا سیکھنا ہے، اس کے لیے وسائل منتخب کرنا، قدم بقدم مشق کرنا، اور پھر ہفتے کے آخر میں خود کو جانچنا کہ کیا وہ اہداف حاصل ہوئے۔ میرے خیال میں یہ منظم طریقہ ہمارے سیکھنے کی رفتار اور معیار دونوں کو یکسر بدل سکتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔